اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے دو واقعات۔ بیت اللہ شریف کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا، جہاں ہر کسی کی جان اور مال کو تحفظ حاصل تھا، چاہے وہ مقامی ہو یا پھر باہر سے آئے ہوئے لوگ۔ جو لوگ باہر سے اس شہر میں آتے، ان کی جان اور مال کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان تجارت بغیر قیمت ادا کیے چھین لیا۔ سوداگر نے قریبی پہاڑی پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے جمع ہو گئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ مکرمہ میں اس شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا سب اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اس عہد کے بعد سب نے مل کر عاص بن وائل سے اس مظلوم سوداگر کا مال واپس لے کر سوداگر کے حوالے کر دیا۔ اس عہد میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اوائل جوانی میں بھی حق کا ساتھ دینے والے اور ظلم کے خلاف تھے۔ اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مکہ میں ایک ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا، اور جو لوگ اس معاہدے کے محرک تھے ان کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ۔ اس کا مقصد اتحاد اور میل ملاپ کی فضا پیدا کرنا تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت خدیجہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو اسد سے تھا۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ ایک نیک، دانا اور دولت مند خاتون تھی۔ ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا۔ وہ اپنا سامان تجارت اپنے ملازموں اور کارندوں کے ذریعے شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھی۔ وہ اپنے ملازمین اور تجارتی کارندوں سے زیادہ مطمئن نہیں تھی، اس لیے انہیں ایک ایماندار، پارسا اور دیانتدار شخص کی ضرورت تھی۔ ان دنوں سارے مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور پارسائی کے چرچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیں۔ میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے یہ مال شام میں اچھے خاصے منافع پر بیچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی۔ میسرہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور حسن اخلاق کی بہت تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت تھی، اور اس تجارتی معاملے کے بعد تو آپ کی عزت ان کے دل میں اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کہ حضرت خدیجہ جیسی دولت مند اور عرب معاشرے میں ایک معزز خاتون خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیون ساتھی چن رہی ہیں۔ قربان جائیے آپ کے اخلاق حسنہ پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے نکاح کا یہ پیغام قبول کر لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمرو بن اسد بھی موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی
ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ اس نکاح سے آپ نے 2 باتوں کو باطل کر دیا۔ ایک تو اس وقت کے لوگ بیوہ سے شادی کو نیک فعل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے پہلی شادی ایک بیوہ سے کر کے اس غلط رسم کو باطل ثابت کر دیا۔ اور دوسرے، ہمیشہ لڑکے کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی اس سے کم عمر ہو۔ آپ نے خود سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کر کے اس خیال کو بھی باطل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تاریخ عالم میں مثال ملنا ناممکن ہے۔